Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Great Leaders. From your book We Learn SST Class 5 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic, Great Leaders. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1876 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात 1948 में हुई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, the founding father of Pakistan, was born on 25 December 1876 in Karachi. His mother Mithi Bai was a simple, loving woman. His father Jinnah Bhai Poonja was a successful businessman. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको बाबाए कौम कहा जाता है पाकिस्तान का, वो 25 दिसंबर 1876 कराची में पैदा हुए। उनकी वालदा मीठी बाई एक सिंपल लविंग औरत थी। उनके फादर जिन्ना भाई पूंजा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। After completing his school in Karachi, he went to London to study law at Lincoln in June 1893. In 1896, he became a barrister. He returned to India the same year and joined the Bombay High Court. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी स्कूलिंग कराची से की। उसके बाद वो लंदन स्टडी करने चले गए थे लॉ की। 1896 में वो वापस आए और बैरिस्टर बनकर आए। इंडिया वापस आते ही उसी साल उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट ज्वाइन कर लिया। Before joining the All Muslim League in 1913, Muhammad Ali Jinnah was a member of Indian National Congress and support Hindu-Muslim unity. So serious was his belief that he was given the title Ambassador of Hindu-Muslim unity. However, he soon realized that Congress was working for the rights of interest of Hindus only. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन करने से पहले वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, जो कि ये सपोर्ट करता था कि हिंदू मुस्लिम एक ही हैं। वो इस बात पे इतना बिलीव करते थे कि उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब मिला था। लेकिन उन्होंने जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन की तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये कांग्रेस सिर्फ हिंदूज़ के राइट्स के लिए काम कर रही है। In 1916, he took over the president of All India Muslim League, was the main force behind the Lucknow Pact 1916 में वो प्रेसिडेंट बन गए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। The pact achieved its main aim and for the first time Hindu accepted the idea of Muslim as a separate nation. The Muslim demand for a separate electorate was accepted. A electorate is a group of people who had the right to vote in an election. लखनऊ पैक्ट जो था उसका एम ये था कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग कम्युनिटी हैं। हिंदूज़ ने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया कि मुस्लिम जो है वो सेपरेट नेशन है। मुस्लिम ने सेपरेट नेशन की डिमांड की, जो इलेक्टोरेट ने एक्सेप्ट कर ली। इलेक्टोरेट एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके पास राइट होता है इलेक्शन में वोट करने के लिए। जैसे ही टाइम गुजरता गया, कायदे आज़म को ये क्लियर हो गया था कि हिंदू और मुस्लिम में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ कम्युनिटी हैं ये दोनों, इनके बीच में गैप होना चाहिए। लाहौर के सेशन 21 से लेकर 24 मार्च 1914 में मुस्लिम लीग नून ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसको आज पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा जाता है। इसमें मुसलमानों के लिए सेपरेट नेशन की डिमांड की गई और वो डिमांड मंजूर हो गई। मुस्लिम्स की जो है नेशन अलग होनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपनी विशेस के हिसाब से जी सकें। कायदे आज़म की अनथक मेहनत और सपोर्ट के बाद पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। बहुत सारे मिलियन मुस्लिम्स ने जो है अपना घर इंडिया में छोड़कर माइग्रेट करा है नए कंट्री में। आज़म ने लोगों की सपोर्ट के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसेस को ये बात क्लियर कर दी कि लोग के वो हुक्मरान नहीं हैं, वो लोगों के सर्वेंट हैं, उनको लोगों की खिदमत करनी चाहिए। उन्होंने अपनी नेशन को ये सजेस्ट किया, ये एडवाइस दी कि उनको अपनी नेशन के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा वी ऑल आर पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारे यहाँ कोई पंजाबी, सिंधी, बलूचिस्तानी
یا پٹھان نہیں، ہم سب ایک ہیں، ایک سوچتے ہیں، ایک جیسا فیل کرتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے۔ وہ بہت ہی زیادہ فکر مند تھے اپنی کنٹری کے لیے، لیکن ان کی ہیلتھ جو ہے وہ صحیح نہیں تھی۔ وہ اپنے نیشن کو اتنا ٹائم نہ دے سکے کہ وہ اپنے نیشن کا فیوچر برائٹ کر سکیں۔ ان کی ڈیتھ ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی کی وجہ سے ہوئی۔ 11 ستمبر 1948 میں وہ وفات پا گئے جب ملک بہت ہی زیادہ ینگ تھا۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ نے بہت ہی ایکٹیو پارٹ لیا اسٹرگل میں پاکستان کے بننے کی۔ وہ بیٹی تھی LT کول ڈاکٹر حسن سہروردے کی۔ وہ کلکتہ میں پیدا ہوئی 22 جولائی 1915 کو۔ انہوں نے اپنا BA کمپلیٹ کیا کلکتہ یونیورسٹی سے۔ شائستہ اکرام اللہ کی شادی بہت ہی ینگ ایج میں ہو گئی۔ ان کے ہسبینڈ محمد اکرام اللہ ان کو ان کی پڑھائی کے لیے انکریج کیا کرتے تھے۔ وہ انڈین سول سروس میں ممبر تھے۔ انہوں نے فارن کنٹریز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ایز اے ایمبیسڈر۔ شائستہ اکرام اللہ نے اپنی PhD کی ڈگری کمپلیٹ کی لنڈن سے۔ انہوں نے جو تھیسس کمپلیٹ کی وہ دا ڈیولپمنٹ آف دا اردو ناول اینڈ شارٹ اسٹوری تھا۔ یہ بہت ہی مشکل اردو لٹریچر کی پڑھائی تھی۔ وہ فرسٹ انڈین وومن تھی جن کو ڈاکٹریٹ کا خطاب ملا۔ دا سہروردے فیملی جو تھی وہ بہت ہی انوالو تھی پالیٹکس میں۔ ان کے جو انکل تھے حسین شہید سہروردے وہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے 12 ستمبر 1956 17 اکتوبر 1957 تک۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ نے مسلم لیگ جوائن کی مس فاطمہ جناح کے ساتھ۔ وہ بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھی مسلم ایکٹیویٹیز۔ وہ ینگ لڑکیوں کو ینگ عورتوں کو پارٹیسپیٹ کرواتی تھی مسلم لیگ کی ایکٹیویٹیز میں اور ان کو ایجوکیشن کے لیے انکریج کرتی تھی۔ 1946 کے الیکشنز میں انہوں نے اسمبلی آف انڈیا کی سیٹ جیتی، لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا یہ ڈیسیژن۔ ان کو بہت ہی زیادہ مشہور ایکٹیوسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے وومن رائٹس کے لیے بہت ہی زیادہ کام کیا۔ وہ ایکویلٹی پہ بلیو کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عورتوں کو بھی پڑھائی کا، اکنامک فریڈم اور ہر چیز میں ایکول رائٹس ملیں۔ وہ ایک بہت ہی اچھی رائٹر تھیں اور وہ منتھلی میگزین عصمت میں لکھتی تھیں۔ انہوں نے اس میگزین میں 1934 سے لے کر 1988 تک لکھا۔ یہ میگزین دہلی میں پبلشڈ ہوتا تھا۔ اس میگزین میں ان کا الگ سے سیکشن ہوتا تھا جس کو شائستہ سہروردے اکرام اللہ کی منتخب تحریریں کا نام دیا گیا۔ وہ بہت سارے انگلش لینگویج میں بھی نیوز پیپر لکھتی تھیں۔ ڈان، دا ٹائم، پاکستان ٹائم، دا مارننگ نیوز میں جیسے نیوز پیپر میں انہوں نے لکھا۔ پردہ، پارلیمنٹ، بیہائنڈ دا ویل، حسین شہید سہروردے ان کے بہت فیمس کام ہیں۔ ان کی ڈیتھ 11 دسمبر 2000 کراچی میں ہو گئی ایٹ دی ایج آف 85۔ چودھری رحمت علی 16 نومبر 1895 بالاچور، انڈیا گجر فیملی میں پیدا ہوئے۔ چودھری رحمت علی ایک نیشنلسٹ، وہ ہندو اور مسلم دونوں کو ڈفرینٹ نیشن مانتے تھے۔ بہت پہلے سے ان کو یقین تھا کہ ہندو اور مسلم جو ہے وہ الگ نیشن ہیں۔ چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نیم رکھا۔ P سے پنجاب، A سے افغانیہ خیبر پختونخوا، K سے کشمیر، S سے سندھ اور تان بلوچستان کا۔ رحمت علی بہت ہی زیادہ اچھے اسٹوڈنٹ۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے اپنی ڈگری حاصل کی، لاء کی ڈگری انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ 1913 میں وہ انگلینڈ شفٹ ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے BA کی ڈگری حاصل کی اور MA کی ڈگری یونیورسٹی آف کیمبرج سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے LLB کی یونیورسٹی آف کیمبرج اینڈ ڈبلن سے۔ وہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی تحریروں پہ بہت ہی زیادہ یقین کرتے تھے اور ان سے بہت انسپائر تھے، جو کہ ان کو یاد دلاتا تھا کہ مسلم کا بہت ہی گریٹ پاسٹ رہ چکا ہے۔ انہوں نے اپنی لکھائی سے بہت سارے مسلمس کو انسپائر کیا۔ انہوں نے بہت سارے مسلم کے لیے بکلیٹس اور پامفلیٹ لکھے۔ ناؤ اور نیور، آر وی لیو اور پیرش فار ایور جیسے پامفلیٹ ان کے بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، جو ریزن بنے سیپریٹ کنٹری کے۔ ان کا ڈریم تھا کہ پاکستان بنے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹ تھے جب فائنل شیپ پاکستان کی بنی، کیونکہ انڈیا بیچ میں تھا، پاکستان آدھا پاکستان اس طرف تھا اور آدھا پاکستان اس طرف تھا، جو کہ آج بنگلہ دیش کہلاتا ہے۔ وہ اس بات سے بہت ہی زیادہ دکھی تھے کہ پاکستان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے۔ ڈیوائڈ کرتے ہوئے سب کانٹیننٹ پاکستان کو بہت ہی کم ایریا دیا گیا ہے۔ وہ پاکستان میں زیادہ عرصے نہیں رہے اور واپس کیمبرج چلے گئے۔ وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی 11 فروری 1951 کو۔ Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic we have presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project
marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.